دعا مانگتے وقت 3 چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں ان الفاظ کے معنی کے سلسلے میں ہماری توجہ ہو۔ جب آپ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو ان الفاظ پر ہم غور کر رہے ہوں، اس کے مفہوم کو ہم سمجھ رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو امیجن بھی کر رہے ہوں، یعنی ہم اس کا تصور کر رہے ہوں کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرا خدا اس کو سن رہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں اور آپ کو کہوں بھائی مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے 100 روپے دے دیجئے، تو میری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، میرا دھیان آپ کی طرف ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ میری بات سنتے وقت کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں یا موبائل سے کہیں بات کر رہے ہیں، تو میں خاموش ہو جاؤں گا، میں انتظار کروں گا کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، اور میں خود کبھی بھی ایسا نہیں ہوں گا کہ میں ادھر دیکھتا ہوا آپ سے کہوں کہ یار مجھے 100 روپیہ تو دے دو۔ تو دعا مانگتے وقت بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم متوجہ، اس کے الفاظ پر ہم غور کر رہے ہوں، اس الفاظ کے مفہوم پر ہم غور کر رہے ہوں۔ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہماری توجہ ہو، پوری طریقے سے اس پوری سچویشن کا استحضار ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کیفیت کو ہم دل میں محسوس بھی کریں۔ اگر یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں، اللہ سے مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ اپنے جیسے کسی انسان سے مانگتے وقت بھی اگر یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں تو اس بندے کا دل پسیج جاتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ اس سے مانگتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو دل پہ اثر کرتے تھے، الفاظ کے بیان کرتے وقت اس کے ایک ایک حرف پر بھرپور طریقے سے غور کیا، اپنی توجہ کو وہاں رکھا، اور اسی طرح لجاجت کے ساتھ، اسی التجا کے ساتھ آپ نے کسی دنیا میں کسی شخص سے مانگا تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ مل جائے گا۔ مگر یہی کیفیت جب پیدا کرنے والے خدا کے سامنے ہوتی ہے تو پھر یہ وہ خدا، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو رد کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری ضرورتیں محدود ہیں، اور ہماری ضرورتوں کے سلسلے میں ہمارا علم محدود ہے، اس لیے بعض اوقات ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہم اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا اجر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ دنیا میں مانگی ہوئی چیز کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نفسیاتی لحاظ سے بھی دیکھیں، انسانی مزاج کو سمجھتے ہوئے بھی دیکھیں، اگر انسان دعا کا عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 ٹائم گڑ گڑائے، تو اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی اس پر ہوگا۔ جو روحانی اثر ہوگا وہ تو ہوگا ہی، مگر ایک نفسیاتی اثر بھی اس پر ہوتا ہے کہ اس کو اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے، پیدا کرنے والا بڑا اکبر نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا نظر آتا ہے، اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے، اپنا کیا ہوا کم نظر آتا ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی نظر آتی ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے اپنے مزاج میں دعا کی کیفیت کو لے آئے تو اس کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔ دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ فزیکلی اپنی چیزوں کو مانگیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی خدا سے مانگا جائے۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تمام چیزوں کو، اے اللہ مجھے کھانے کو دے، اے اللہ مجھے پہننے کو دے، اے اللہ میری نوکری ہو جائے، اے اللہ مجھے یہ دے، اللہ پاک میری بیماری سے شفا دے، یہ سب بھی ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ان سب سے اوپر ایک اور درجہ بھی ہے، ایک تو پریئر ہے نا، اور ایک ہے پرے فلنس۔ ایک تو ہے دعا مانگنا، اور ایک ہے خود دعا بن جانا۔ خود دعا بن جانا یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر بندہ، غلام اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے، اور اس کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اپنے دل میں یہ کیفیت لے کے آئے کہ اے اللہ میرے دل کے حالات کو تو جانتا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو تو جانتا ہے، اور میری کوتاہی اور کمی اس کو بھی تو پہچانتا ہے، اور تیری جو بزرگی ہے اور کبریائی ہے اس کو تو بھی جانتا ہے، اور مجھے بھی اس بات کا جو ہے مجھے یقین ہے۔ تو اے اللہ ہمارے اس رشتے کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو تیرے قدموں میں پیش کرتا ہوں،
اور اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے سنبھال لے اور تو ہی میرا وارث بن جا۔